بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات بنائی۔ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے سارے انسانوں کو بنایا اور دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا اور فرمایا، دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی دین میں ہے، یعنی جو شخص اللہ کے حکم اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لہذا ہر شخص کو اپنے بچوں کو اچھی سکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی سکول یعنی مکتب میں بھیج کر دینی تعلیم بھی دلانی ہوگی، اور خود کو بھی اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ جب آپ کا بچہ دینی و دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرے گا تو وہ ساری انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا۔ وہ عبادت گزار اور کامل ایمان والا، خدمت گزار ڈاکٹر، حق کا ساتھ دینے والا وکیل، ایماندار تاجر، امانت دار ملازم بنے گا۔ اسی طرح مالدار غریبوں کی مدد کرنے والا، غریب صبر کرنے والا اور اللہ سے لینے والا ہوگا۔ ماں باپ بچے کی تربیت کرنے والے اور بچے ماں باپ کے خدمت گزار بنیں گے، اور وہ ایک اچھا انسان بن کر حلال و حرام میں فرق سمجھے گا اور اپنے ماں باپ، خاندان، ملک اور عالم کے ہر مذہب کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم بھلی امت ہو، تمام انسانیت کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو، بھلی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ادارہ دینیات، جو ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، 2003 سے منظم یعنی آرگنائز مکتب بنانے کی محنت کر رہا ہے، اور بچے، مرد اور عورتوں میں بنیادی علم دین اور اخلاقی تعلیم یعنی مورل ایڈوکیشن کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں ہر بچہ اسکول کے ساتھ قریب کے دینیات مکتب میں صرف 1 گھنٹہ دے کر ضروری علم دین سیکھ سکتا ہے، اور کچھ گھنٹے زیادہ دے کر حافظ اور عالم بھی بن سکتا ہے۔ دنیا کے تمام تعلیمی ادارے جیسے مدرسہ، اسکول اور کالج اکثر بہترین ترتیب پر چلائے جاتے ہیں جو 4 چیزوں سے آرگنائزڈ ہوتے ہیں: 1 نصاب یعنی سلیبس، 2 طریقہ تعلیم یعنی ٹیچنگ میتھڈ، 3 نظام یعنی سسٹم، اور 4 نگرانی یعنی سپرویژن۔ ان چاروں کام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے 10 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کی آسانی کے لیے وہ 10 کام یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ 1 نیت کرنا، 2 نصاب کو سمجھنا، 3 طریقہ تعلیم کو سیکھنا، 4 جگہ، سامان اور فیس کا انتظام کرنا، 5 معلم کا انتظام اور تربیت، 6 طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ کو جمع کرنا، 7 داخلے کی ترتیب، 8 امتحان، سالانہ جلسہ اور جوڑ کرنا، 9 نگرانی اور معاونت کرنا، اور 10 نئے مکاتب اور اسکول کی محنت کرنا۔ سٹیپ نمبر 1 نیت کرنا۔ پورے عالم میں منظم مکتب قائم کرنے اور اسکول میں دینیات نصاب داخل کرنے کی نیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا دار و مدار اچھی نیت پر ہے۔ نیت اچھی اور نیک کرنے سے ہر کام عبادت بن جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی
بہت ثواب ملتا ہے، اور نیت میں خرابی آنے سے پہاڑوں جیسے اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اسے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے اس نیکی کو کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں تک، بلکہ اس سے بھی کہیں زائد لکھ دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے فرمایا، خدا کے فضل سے ابھی 20 مقامات پر ایسے صاحب عزم و صاحب درد مسلمان موجود ہیں جو اگر اس مہم کو لے کر کھڑے ہو جائے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور اس کو اعلیٰ درجے کی عبادت اور دینی خدمت تصور کریں جس میں کسی صاحب فہم مسلمان کے نزدیک کسی شبہ کی گنجائش نہیں، تو یہ مسئلہ جو اس وقت لا ینحل معلوم ہوتا ہے بہت آسانی سے حل ہو جائے۔ لیکن شرط اول عزم اور شرط ثانی نظم ہے، اور ان دونوں کی موجودگی ہر مشکل کو آسان اور ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم پورے عالم میں بچوں اور بڑوں کے لیے منظم مکتب قائم کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ اس کے لیے جان و مال لگائیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچوں اور بڑوں کو علم دین سکھانے کے لیے ہم سب کو ذریعہ بنائے گا، اور بچے بڑے ہو کر اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جیسے دین پر چلو کہنا بہت آسان ہے، مگر دین پر کیسے چلیں، کیا سیکھیں، کہاں سیکھیں، کس کے ذریعے سے سیکھیں، یہ سب کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن ہے بہت آسان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دین آسان ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دین کا سیکھنا اور سکھانا بھی آسان ہے۔ لہٰذا ان سارے کاموں کو کرتے رہنا ہوگا۔ کہنے سے منزل پر پہنچنے کی ترغیب ملے گی، اور کرنے سے منزل پر پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ مکتب کو منظم کرنے کے لیے بھی ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح گھر کا نظام گھر والوں سے چلتا ہے، اسی طرح مسجد یا مکتب کا اچھا نظام مسجد کے ذمہ داران یا ٹرسٹیاں اور اس علاقے کے فکر مند احباب سے چلے گا۔ اسی لیے کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ نظام اچھی طرح چلا سکے۔ لہٰذا مکتب کو منظم کرنے کے لیے بھی ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کام عالم و غیر عالم، مالدار و غریب، مرد و عورت، ہر شخص کر سکتا ہے۔ انہیں صرف مینیج کرنا ہے، اور پڑھانے کے لیے اچھے معلم، صاف صفائی کے لیے اچھے خادم، اور اچھی جگہ کا انتظام کرنے کے لیے اس کے ماہرین کے بندوبست کر کے اس کام کو انجام تک پہنچانا ہے۔ ذمہ دار کا دینیات ورکشاپ کا سمجھنا ضروری ہے۔ جو شخص مکتب کو منظم کرنے کے لیے تیار ہو، اس کا دینیات ورکشاپ یعنی نصاب اور نظام کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے سمجھنے کے بعد ہی دینیات مکتب کو منظم کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہر مسجد کے ذمہ داران، ٹرسٹیوں اور فکر مند حضرات کو یہ ذمہ داری اوڑھ لینی چاہیے۔ ورکشاپ لے کر ہفتے میں 1 گھنٹہ فارغ کرنا۔ مقامی ذمہ دار ہفتے میں کم از کم 1 گھنٹے کا وقت فارغ کریں۔ مقامی ذمہ دار جب استاذ کے ساتھ مل کر مکتب کی فکر کرتا ہے تو اس سے اساتذہ کو تعلیمی معیار بلند کرنے میں مدد ملتی ہے، اور ان کی فکروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت فارغ کر کے جب مکتب سے متعلق مشورہ کیا جاتا ہے
تو مکتب کے مسائل حل کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مکتب بہت جلدی ترقی کرتا ہے۔ ہمارے اکابر کی باتوں سے پتہ چلا کہ منظم مکاتب کا کام ہم میں سے ہر ایک کو خود ہی شروع کرنا ہوگا۔ آج کے دور میں ایک بڑا طبقہ بے دین ہو چکا ہے۔ اس طبقے کو دین پر لانے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کی بہترین دینی تربیت کر دی جائے۔ تجربے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایسے لوگ اپنے بچوں کے ذریعے سے آسانی سے دین کی بات سنتے، سیکھتے اور عمل کرتے ہیں، اور ان کی زندگیاں بے دینی سے نکل کر دین کے ماحول میں ہمیشہ کے لیے آ جاتی ہے، بلکہ وہ دین کی محنت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر علاقے میں کچھ فکر مند احباب منظم مکتب بنانے کی ذمہ داری لیں۔ سٹیپ نمبر 1 میں ہم نے سیکھا: 1. پورے عالم میں منظم مکتب قائم کرنے اور اسکول میں دینیات نصاب داخل کرنے کی نیت کرنا۔ 2. مکتب کو منظم کرنے کے لیے بھی ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے۔ 3. ذمہ دار کا دینیات ورکشاپ کا سمجھنا ضروری ہے۔ 4. ورکشاپ لے کر ہفتے میں 1 گھنٹہ فارغ کرنا۔ جزاکم اللہ۔